بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین امت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان تمام نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ غالب ہی رہے گا۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمی اور ہوں گے۔ ان کے علاوہ میرے مالک کی 3 مٹھیاں ہوں گی جو حشر کے میدان سے بھر کر جنت میں ڈال دی جائیں گی۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی خوشخبری دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، حضور کچھ اور زیادہ طلب کرتے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور اور برکت کی دعا کرتے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، میں نے پھر دعا کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مانگتے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، مانگا تو مجھے اتنی زیادتی اور ملی۔ اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا کہ اسی طرح وادی حدیث لکھتے ہیں کہ جس طرح جب خدا سمیٹے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس قدر مخلوق آئے گی، یعنی اس مٹھیوں میں جو حشر کے میدان سے جنت میں ڈالی جائیں گی، اللہ تعالیٰ چھوائے گا تو کتنی مخلوق آ جائے گی، کچھ علم نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کسی نبی کے ساتھ 1 مومن ہوگا، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے، اور کسی کے ساتھ ان سے زیادہ، اور کسی کے ساتھ ان سے کم، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی کیا؟ تم نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا تھا، میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ جی ہاں کر دی تھی۔ تب ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا ان نبیوں نے تم کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ اس سے انکار کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا، تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ نبی اپنی پیش کریں گے صفائی اور کہیں گے، ہماری گواہ امت محمدیہ ہے۔ اس وقت امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کر دی تھی؟ یہ عرض کریں گے، جی ہاں کر دی تھی۔ ان سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسے معلوم ہوا تم کو؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کر دی تھی اور ہم نے اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے کی تصدیق کر لی تھی۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل یعنی انصاف کرنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ ان کی گواہی سے نبیوں کی تصدیق ہوگی۔ اب ان سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا مرتبہ ہے۔
ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے اور تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے۔ ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام نبیوں نے حق رسالت ادا کیا۔ یہ مرتبہ وہ عالیشان مقام ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان یہ لوگ گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روک کر جہالت سے نکالا اور نیکی بھلائی کا حکم کیا اور شریعت پر لا کھڑا کیا۔ یہ امت دنیا پر سچائی اور انصاف کا سکہ جمانے آئی تھی۔ یہ امت دنیا کی عداوت اور دشمنی ختم کرنے آئی تھی۔ یہ امت بھائی کو بھائی بنانے آئی تھی۔ یہ امت خدا کی توحید اور شیدا بنا کر کفر اور شرک بدعت کو گندگی کو ختم کرنے آئی تھی۔ یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنی شریعت پر مر مٹنے آئی تھی۔ یہی امت اگر جھوٹی اور بے انصاف بن جائے، یہی امت اگر لوگوں میں عداوت اور دشمنی پیدا کرنے لگے، یہی امت اگر شریعت سے ہٹ کر جہالت پر آ جائے، پھر دنیا کی اصلاح کون سی امت کرے گی؟ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کے لوگوں کی ہوں گی اور باقی دوسری امتوں کی 40 صفیں ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ختم شد۔